بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کیسے بری حالات میں گزرا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ابا اور امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن آپ کو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اور یہیں سے آپ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ اپنا سب کچھ بیچ کر اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور پھر پورب کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت کی منزلیں کیسی عبور کی، کیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا راجہ بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ اب آپ کا رخ عراق کی طرف تھا۔ راستے میں نیشا پور کا شہر تھا جس میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک ایک اہم طالب علم کی حیثیت سے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے جب آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تو خواجہ صاحب کئی بار اکیلے فریب کیا کہ یہاں پر تیرے مقدور کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دوسرے آستانے پر چلا جا۔ کائنات کی یہ سرکش بڑی خوفناک تھی، لیکن آپ نے ہمت سے اس پر قابو پا لیا اور مسلسل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے گلستان غلامی کا شرف بخشے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ولایت کی طرف تھا۔ اس کے جواب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، پھر تمہارا بھی کیسے بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خواجہ صاحب ضد کر رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے سینکڑوں غلام ہیں نا، وہاں پر ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دامن سمیٹے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان نادان کو کیا خبر کہ ان کا پیر تو خود منزل کی تلاش میں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن جان رکھتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر شیخ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ دوستو، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال تک حاضر رہے۔ شیخ جہاں بھی جاتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ ساتھ رہتے، ساری رات محنت کرتے، اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، آپ کے جذبہ خدمت گاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے آس پاس بھیڑ لگتے رہے۔ یہی وجہ بھی کہ آپ نے جان بوجھ کر کرامت دکھانا بند کر دی، لوگوں سے اپنے کرشمے چھپانے لگے، اپنے کمالات پر پردہ ڈال دیا۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دور سے آتے تھے، مگر جب شیخ سے کسی کرشمے اور کرامت کا ظاہر نہ ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ پھر یہ قصے عام ہونے لگے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک دنیا داری ہے، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے شب روز کا بخیر مشاہدہ کرتے، اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل مسجد میں شیخ کی کوئی کرامت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔
پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مرید اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان مرید کے خیال میں شیخ ظاہری علم تو رکھتے تھے لیکن انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ یہ بڑے نازک لمحہ تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غلام کے اس گروہ کو سخت ترین جواب دیتے اور پھر انتہا شوق سے اپنے شیخ کی خدمت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اس مرتبہ بھی دوران سفر آپ اس طرح شیخ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آپ کے ہمراہ کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام سامان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا اور آپ اس خوش نصیبی پر اس قدر خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ شیخ نے اس غیر آباد علاقے میں قیام کیا، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں خواجہ صاحب سے فرمایا، معین الدین ساری دنیا چلی گئی ہے، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ جاتے؟ آج حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ تم کئی سال سے ناکام ہو، نامراد ہو، بھٹک رہے ہو، مگر تم نے کیا پایا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور بولے، شیخ اب میں کہاں جاؤں گا، میرا آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اب تو میں ایک کا ہو چکا ہوں، اب مجھے دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہا تمیز لہجے میں دعا فرمائی، رب جلال معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سارو آسمانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نور کی بارش میں نہا گئے۔ سبحان اللہ! ایک تیز شعاع دل اور دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو الگ کرتے ہوئے پوچھا، معین الدین بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شیخ کے صدقے میں عرش سے لے کر طرح طرح کا دیکھ پا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب اب زارو خطا رونے لگے۔ پھر شیخ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سراب ہو گئے، ورنہ عشق کے جنگل میں لوگ ایک ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔ پھر دونوں سفر کا ارادہ کر کے واپس نشاپور تشریف لے آئے۔ دوستو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لمبی آزمائش تھی جو کہ 2.5 سال تک چلتی رہی۔ دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، اور جب یہ 2.5 سال گزر گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامت حاصل ہوئی، اور پھر وہ تمام لوگ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے سب لوٹ آئے۔ ہزاروں افراد نے ایک نگاہ کام کی بھیک مانگی، مگر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب معین الدین کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد شیخ نے بلند آواز میں فرمایا،
فرمایا، الہی معین الدین حاضر ہے، آپ نے ساجسم بندے کو صرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں غیب سے ایک آواز سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، بے شک یہ معین الدین ہے، یہی دین کا مقدر ہے۔ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کے بعد شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ تشریف حاضر ہوئے۔ پھر جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، شیخ غالب عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس قلب کے ساتھ لرز ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین، یعنی اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلامتی ہو۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، یعنی اے ہندوستان کے بادشاہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد شیخ نے حضرت خواجہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں دین و مقام پر قبولیت کی سلند عطا ہوئی ہے۔ آنے والے دور میں ہندوستان کے بت خانے میں تمہاری سرگرمیوں کا مرکز بنیں گے، اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریخ بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن آخرکار تم وہاں اسلام کا چراغ روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اتنے بڑے ملک میں تم ہی بادشاہ کہلاؤ گے، جسے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہت کا تاج بخشا گیا ہو۔ وہاں ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ شیخ کا فرمان سننے کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف کی مٹی کو چوم لیا اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کر رونے لگے۔ روتے روتے یہ حلق ہوئی کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو کئی پارٹس میں ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے، اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے، یہ دوسرا پارٹ تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ جو لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں وہ خواجہ صاحب کے بارے میں جان سکے۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔